تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ نمبر ایک. اور نمبر دو، اس وقت ہمیں اتنی بڑی سلطنت کی اس کی حفاظت کے لیے اب اسٹینڈنگ آرمی رکھنی پڑے گی. ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تو ان کے دلائل کو اس کمیٹی نے کہا صحیح ہے یہ دلائل، انہوں نے فیصلہ کیا، اور حضرت عمر کے فیصلے کے اوپر جو ہے یہ قانون طے ہو گیا کہ جو ملک بھی بزور شمشیر فتح ہوگا اس کی زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، وہ خراجی زمینیں کہلائیں گی، بیت المال کی ملکیت ہوگی، اور جو بھی وہاں پر کام کریں گے چاہے وہ غیر مسلم تھے اور چاہے اب تو وہ مسلمانوں سے کوئی مسلمان بھی ہو گیا ہو، ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں ہوگی، وہ وہاں کام کریں گے، خراج دیں گے، اور خراج کے ذریعے سے پھر بے شمار جو ہے پیسہ آئے گا. پھر آپ اسٹینڈنگ آرمیز رکھیے، آپ کو اور ضرورت دفاع کی جو ہے وہ پوری کیجیے. تو اس لیے زمین کی دو قسمیں ہیں شریعت اسلامی میں، ایک یہ خراجی، ایک عشری زمین وہ ہوتی ہے جہاں کے لوگ لڑے بھیڑے بغیر خود ایمان لے آئے، ان کی زمینیں ان کی ملکیت رہتی ہیں. جیسے مدینے کے لوگ وہ تو خود حضور کو لے کر آئے تھے، حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا تھا، تو وہاں جو زمینیں تھیں وہ ان کی ملکیتیں قرار پائی اور ان سے عشر لیا جائے گا. جیسے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا. جزیہ کیا؟ ٹیکس. مسلمان زکوٰۃ دیں گے، وہ جزیہ دیں گے. اور یہ زمینیں جو ہے مسلمانوں، پورا جو انڈونیشیا ہے، جو ملائیشیا ہے، وہاں کی ساری زمینیں جو ہے وہ عشری ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی تلوار مسلمانوں نے چلائی ہی نہیں. وہاں تو وہاں جو لوگ اسلام لائے ہیں عرب تاجروں کی تبلیغ اور دعوت سے، اور ان کو دیکھ کر کہ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ اسلام، وہ اسلام کا نمونہ بن کر جاتے تھے نا، ایمبیسڈرز آف اسلام، اسلام کے سفیر بن کے جاتے تھے. انہوں نے دیکھ کر ایمان لائے. سارا ہندوستان کا جو مغربی ساحل ہے وہ بھی اسی طرح اسلام لایا. وہاں تلوار نہیں چلی، اسی طرح تاجر آتے تھے ساحل کے اوپر آ کر تجارت کرتے تھے. تو یہ تمام علاقے جو ہیں یہ عشری ہیں. لیکن جو زمینیں بھی کسی وقت بدور شمشیر فتح ہوئی ہیں وہ عشری نہیں ہے، وہ خراجی ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بیت المال کی ملکیت ہے. اب آپ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ پھر اعتراض کریں گے یہ نئی اصطلاح کیوں بڑھ لی؟ نیشنلائزیشن آف لینڈ، یہ پہلا قدم جو ہے حضرت عمر نے اٹھایا. انفرادی ملکیت نہیں ہے یہ زمینیں. نیشنلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ انفرادی ملکیت نہیں، قومی ملکیت. یہاں پر کیا کیا گیا؟ انفرادی ملکیت نہیں، بیت المال کی ملکیت، امت مسلمہ کی کلیکٹو ملکیت ہے. یہاں سے جو ہے ایشو ہوگا پرمٹ، فلاں شخص کو اتنی زمین جو ہے وہ دی گئی ہے، کاشت کرے گا، خراج اس میں سے دے گا. وہ مر جائے گا تو یہ نہیں کہ اس کا بیٹا خود بخود جو ہے وہ اس کا کاشتکار ہو گیا، اسے نیا جو ہے فرمان لینا پڑے گا. ہو سکتا ہے 5 بیٹے ان میں سے ایک کہے کہ صاحب مجھے زمین کا دے دیجیے، باقی کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو وہ ایک زمین کاشت کرے گا، خراج دے گا. تو یہ اصول میں نے آپ کو بتایا کہ مشورے میں حکم جو اطاعت کا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ تو ہیں دونوں چیزیں مستقل بالذات. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ ہے مشروط، اس لیے اطیعوا کا لفظ تیسری دفعہ نہیں لائے. اطاعت کرو اپنے اولی الامر کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب میں نے تنازع آپ کو جو دور خلافت کا تنازع آپ کے سامنے رکھ دیا. حضرت عمر سے اختلاف کر رہے ہیں لوگ. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دیکھو اور اس کے مطابق فیصلہ لو. تو گویا کہ کوئی کورس ہونی چاہیے. یہ جو ہے لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو ایک طرف اور جوڈیشری دوسری طرف، دونوں کے مابین. جوڈیشری دیکھے گی کہ دستور کے خلاف کوئی حکم تو نہیں دیا ہے ایگزیکٹو نے، اور جوڈیشری دیکھے گی کہ جو بھی نظام یہاں پر بن رہا ہے، جو بھی لوگوں کا قانون سازی کا نظام ہے، وہ کہیں اسلام سے آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا. تو یہ 3 انسٹیٹیوشنز جو ہے آج نوع انسانی نے اپنے سوشل ایولیوشن کے پروسیس سے ڈیولپ کیا، ہمیں اختیار کرنے ہوں گے. یوں سمجھیے کہ بجلی کس نے ایجاد کی؟ کیا کسی مسلمان نے کی؟ ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہتے یہ تو کسی امریکن کی ایجاد کرتا ہے، ہم تو استعمال نہیں کریں گے. اسی طریقے سے یہ لاؤڈ سپیکر ہم استعمال کریں، کس نے ایجاد کیا؟ کسی مسلمان نے تو نہیں کیا. ایئر کرافٹ کس نے بنایا؟ غیر مسلموں نے بنایا. تو جیسے ایئر کرافٹ ہے، کتنی کمپلیکیٹڈ،
ایسے اسٹیٹ کرافٹ آج کہلاتا ہے، ریاستی نظام۔ یہ اسٹیٹ کرافٹ جو ہے باقاعدہ ایک نظام انسٹیٹیوشن کی شکل میں، یہ ویسٹ نے ڈیولپ کیا ہے، اگرچہ اصول محمد کے لیے عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمہوریت ریپبلک حضور کی دی ہوئی ہے، سوشلزم حضور کا خلافت راشدہ کا دیا ہوا، لیکن یہ کہ آج کے اب ہم جب لیں گے جمہوریت کو، اسے اسلامی کر لیں گے، مسلمان کریں گے پہلے، حاکمیت عوام کی ختم، اللہ کی حاکمیت۔ ہم جب سوشلزم کو اختیار کریں گے تو اپنے اصولوں کے مطابق کریں گے، لیکن مقاصد کیا ہے؟ وہی ہے جو سوشلزم کے ہے، دولت کی تقسیم منصفانہ ہو اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری ریاست پر۔ یہ نظام اللہ کے عطا کردہ ہے، اللہ کے رسول کے عطا کردہ ہے۔ ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ برا بہاست۔ جو بھی خیر اور چمک ہے، کہیں پر روشنی ہے، وہ اصل میں نور مصطفیٰ سے مستعار لی گئی ہے۔ یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا ابھی آج کی دنیا جو ہے سود کی حرمت کو نہیں پہنچ پائی، جو نظام محمد نے دیا، قرآن نے دیا، یہ سود اور جوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کس طرح وہ کیپٹلزم کا پنکچر ہو گیا، چاروں ٹائر پنکچر ہوئے پڑے ہوئے، برا حال ہے اس وقت مغربی دنیا کا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں کسی سیمی امریکن جو ہے سیمائی کہتے ہیں، کوئی سیمی سوشلسٹ نظام اختیار کرنا پڑے گا، اور بڑا وہاں فساد ہے۔ تم بینکوں کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر دے رہے ہیں، بینکوں کو کیوں؟ ہمارے ٹیکس کی رقم ہے اور ان بینکوں کو بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں بھائی، وہ اپنے کیپٹلزم کو بچانے کے لیے، وہاں تو ٹریلین تک بات پہنچی ہوئی ہے، یہ سارے بینک بیٹھ رہے ہیں۔ یہ بینک جس کا اقبال کو میں نے آپ کو سنایا ہے، این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ جو بینکنگ کا نظام ہے، بنوک جو ہے بینک کی جمع، این بنوک این فکر چالاک یہود، نور حق سینہ آدم ربود، اس نے انسان کو بھیڑیا بنا دیا ہے۔ وہ جو نور ملکوتی تھا، نفخت فیہ من روحی، وہ جو ڈیوائن سپارک اندر تھا، نکال کے باہر پھینک دیا، اب انسان بھیڑیا رہ گیا ہے، بھیڑیا ہے یا کتا ہے یا سور ہے، سپارک اندر تھا، نکال کے باہر پھینک دیا، اب انسان بھیڑیا رہ گیا ہے، بھیڑیا ہے یا کتا ہے یا سور ہے۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، جب تک یہ نظام تہو بالا نہ ہو جائے، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش، کہاں کا دین، کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو تو اس نظام کو پہلے تلپٹ کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس پہلو تک ابھی ہمارا مغربی نظام ہے، یہاں تک نہیں پہنچ پایا، حالانکہ آخری بات آئے گی یہی کہ اس میں بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔